من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه السلام في دعائه واللهم وهب لي معالم الأخلاق وعاصمني من الفقر. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. عزیزان گرامی، کل ہماری بات اسی جملے کے بارے میں ہوئی تھی کہ امام چہارم جو ہے اپنی دعا میں ایک دعا مکارم الاخلاق میں یہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اخلاق کے انتہا پر پہنچا دے، اخلاق کے سب سے بلند درجے پر پہنچا دے، اور اے اللہ مجھے فخر اور غرور سے بچا لے. کہا تھا کہ اخلاق اور مکارم الاخلاق اور معالی الاخلاق ان تینوں میں فرق پایا تھا، اور کہا یہ پہلا ہی جملہ کل کہا تھا ہم نے کہ اخلاق کی شروعات ہوتی ہے کہ آپ جب کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ تھی. کہا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی سے بات کریں تو آپ کی بات گالی سے اسٹارٹ نہ ہوتی. آج ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کی بات ہی گالی ہے، اور آگے آپ اچھا اس میں وہ بھی عیب نہیں سمجھتے. بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھتے، اس کو سوچتے ہیں ہم جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کی چیز، جبکہ گالی تو گالی ہے. ایک چیز کہا تھا کہ زبان آپ کی بہت میٹھی ہونا چاہیے، لیکن دیکھیے ہمارے وہاں جو ہے نا ایک اس لفظ مٹھاس کے پیچھے ایک کڑواہٹ پائی جاتی. جانتے ہیں کیا، بہت سارے لوگ جو ہے تانا دیتے وہ کہتے ہیں اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، لیکن وہ لیکن جب لگا دیتے ہیں، وہ لیکن نہ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کی زبان سے ہمیشہ پھول جھرتے ہو، کسی کو گالی نہ نکلتی ہو. خوب. تیسری چیز امام نے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرو تو مسکراہٹ تمہارے چہرے پہ ہو، چاہے جتنا درد میں مبتلا رہو، لیکن ملاقات کرتے وقت اپنے بھائی سے اپنا درد جو ہے اس کو خوشی فراہم کرو تو مسکرا کر ملو. کہا تھا یہ جنرل اخلاق ہے ہمارا. ٹھیک ہے، سلام کرنا، مسافہ کرنا، اور یہ تو مثلا عمومی اخلاق ہے. یہ ذاتی اخلاق بھی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ذاتی اخلاق کیا ہے؟ آپ کے کپڑے ضروری نہیں ہے کہ نئے ہوں لیکن صاف ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے بڑی سی داڑھی رکھے ہوں اور کبھی بھی اس کی دیکھ بھال نہ کرتے ہو. تو اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کاٹیے، اصلاح کیجیے. اخلاق یہ ہے کنگھی کیجیے. عجب یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب کسی سے ملنے جاتے تھے تو شیشہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، صاف پانی میں چہرہ دیکھتے تھے. آپ دیکھو صاف پانی میں کوئی باہر ملنے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ اس کو خبر دی گئی کوئی آیا ہے، تو ظاہراً
ظاہراً میں نے مجھے جو یاد ہے وہ عائشہ کے گھر میں تھے. جب رسول اللہ باہر نکلنے لگے اور چاہا کہ پانی مانگ کے دے تو اس نے اعتراض کیا. لگا بھئی میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں, اللہ کی سنت یہ ہے جب کسی سے ملو تو تمہارا چہرہ بنا سنورا ہو, اس پہ فٹکار نہ برستی ہو. یہ تو انسان کے اخلاق, تو اخلاق جو ہے انفرادی جو ذاتی ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے, سوسائٹی والا اخلاق الگ چیز ہے. اب اسی میں آپ مکارم الاخلاق اور معالی الاخلاق کی بات کریں تو وہ بہت بلند. اب ایک روایت سناتا ہوں, دیکھیے جنا امام علی علیہ السلام کی یہ روایت ہے. امام فرماتے ہیں یبن جندب سلمن قطعک, اے جندب کے بیٹے اس سے رشتہ جوڑنا جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں, تاریخی مثال. ہارون رشید ظالم جانور کی طرح تھا. امام کاظم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے, وہ جو ہے آپ دیکھیں سگے بھائی تھے, اور ہارون نے کہ جو درباری کی بغداد میں, انہوں نے شکایت کیا کہ جائیے کہ موسیٰ بن جعفر کیا کر رہے ہیں, مدینے میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں. ایک الگ حکومت ہے, ہر طرف سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں, سارے شیعہ ان کو پیسے لا کے دیتے ہیں, اسلحہ جمع کر رہے ہیں, فوج بنا رہے ہیں, بس تمہاری خیر نہیں. تو اس ہارون ملعون نے کہا کہ مجھے تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں ہے, مجھے کوئی سادات کرام اسی خاندان کا کوئی بلا کے لاؤ جو مجھے خبر دے ان کی. اس کے وزیر نے خط لکھا ان کو, جناب علی ابن اسماعیل کو. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خط لکھا, بغداد بلائے. امام کو پتہ چلے یہ بغداد جا رہے ہیں, تو امام ملے ان سے. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, امام ان سے ملے. اب میں کہاں جا رہے ہیں, اب امام ہے, اس کو ساری چیز کا علم ہے. کہا بغداد جا رہا ہوں. کہا کیوں بغداد جا رہے ہو؟ کہا اصل میں بڑا قرضہ ہو گیا ہے, اب وہ قرضہ جا کے خلیفہ سے کہوں. کہا قرضہ میں تمہارا ادا کروں, تم نہ جاؤ. تو کہا نہیں اصل مسئلہ. تو کہا امام نے کہا اگر مسئلہ قرضہ کا ہے تو قرضہ میں ادا, اگر یہ بھی ہے کہ تمہارے جو ہے آمدنی اتنا نہیں ہے, خرچ زیادہ ہے, وہ خرچ بھی اٹھانے کو تیار ہو, تم نہ جاؤ. وہ آدمی نہیں مانا. تو امام نے کہا اچھا اگر جانا ہی ہے تو 300 دینار اور 2000 درہم لے لو, جاؤ. اچھا اس کو شاید پتہ نہیں کیا تھا کہ اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے, میں جا رہا ہوں. امام نے فرمایا نصیحت میری یہ ہے کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا, میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں, میرے اور میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا, اور میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کرنا, یہ یاد رکھنا. یہ آدمی چلا گیا, یہ چلے گئے. بغداد پہنچے تو وزیر نے بڑی آؤ بھگت کی, بلایا تھا اس نے, اور کہا کہ جب تم سے کل ملاقات ہونا جو ہے ہارون سے, خالی ایک ہی جملہ کہے دینا کہ کیا آپ نے ایک جگہ 2 خلیفہ ہو سکتے ہیں کیا, بس تمہیں یہی کہنا ہے, ایک بغداد میں ایک مدینہ میں, اور تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے وہ وزیر کے کہنے پہ صبح جب دربار میں گیا تو ہارون سے کہا آپ کو پتہ ہے کیا کیا مدینے میں ہو رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ہارون نے کہا کہ میری حکومت میں ہو رہا ہے, مجھے خبر نہیں. اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم. 2 لاکھ, تاریخ کہتی ہے 2 لاکھ درہم. اس نے کہا جاؤ علی ابن اسماعیل کو دے دو, اور امام موسیٰ بن قید کر کے بلاؤ, ان کو زہر دینا ہے, مارنا ہے. عجب ہے, اسی شکایت کی بنا پر امام کو شہید کر دیا گیا.
اور ان کا کیا حال ہوا جانتے ہیں؟ 2 لاکھ درہم وہاں ملا ان کو، اور اس مسافر خانے سے باہر نہیں نکل سکے، تیسرے دن اسی جگہ مر گئے، اور 2 لاکھ اس نے واپس اپنے خزانے میں لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نتیجہ۔ ائمہ ہمارے فرماتے تھے یاد رکھنا، یہ جو کہہ رہے ہیں مکارم الاخلاق اپناؤ، اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے اس سے رشتہ توڑ دیا جو تمہارا قریبی ہے، جسے اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا، آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے یہ صلہ رحم جو میں نے کہا ہے ہو، کہتے ہیں میں نے اپنا ایک نام رکھا راحم۔ آج ہم اللہ کا نام بہت سارے، رحمان اسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہا میں نے ایک نام اپنا، اسی طرح ایک نام صلہ سے رکھا ہے اللہ نے۔ کہتے ہیں اب اس نام کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ جوڑ دینا۔ فرمایا عجب جملہ رسول اللہ سے فرمایا کہ اے میرے حبیب جا کر کہہ دینا جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے پہلے آنے لگتی ہے۔ اتنی دور آدمی رہے گا جنت کی خوشبو محسوس کرے، لیکن اگر اس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے، جنت میں جانا تو دور کی بات۔ کل سے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یقین کر لیں، یہ وہ چیز ہے نا جو انسان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے لوگ کیا ہے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں ہیں، ایک تو شیطان ہے، دوسرے انسانوں کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں۔ یاد رکھیں ایسا ہونا صلہ رحم کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے ضروری ہے کہ آپ کو صلہ رحم کرنا آتا۔ کیسے؟ کہتے ہیں پیغمبر کہتے تھے کہ ایک سلام کے ذریعے سے بھی صلہ رحم ہو سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ جہاں رشتہ دار ملے اس کو سلام کر لو، گرم جوشی سے مصافحہ کر لو۔ یہ حتیٰ میں نے یہ تک دیکھا کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر دو، یہ تو کر سکتے ہو نا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اگر آپ کہہ رہے میرا بد زبان ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ حتیٰ چھٹے امام کے پاس ان کا ایک صحابی آیا یعقوب آیا اور بڑی شکایت لے کر اپنے رشتہ داروں کی، اتنی شکایت کہ اس نے کہا مولا انہوں نے ہمارا جینا حد دوبر کر دیا، ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ ہمارا وراثتی گھر تھا رشتہ داروں میں، ان میرے رشتہ داروں نے مجھے اس حد تک دبا 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 کر اب میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گیا ہوں، اتنا مجھے ستاتے ہیں۔ اگر مولا آپ کہیں تو میں ایک کام کر دوں اور ان سب کی چمڑی ادھیڑ سکتا ہوں، تو کیا میں خالی ایک شکایت کر دوں؟ میری پہنچ ہے، ان کا مال کے ساتھ سب ضبط کر لیا تھا۔ مولا آپ اگر ہم نے کہا نہیں یہ کام ہرگز نہیں کرنا، تم تکلیف اٹھا رہو کوئی بات نہیں، تم تھوڑا صبر کرو، تم تھوڑا پیشن رکھو، تھوڑا سا صبر کرو۔ 1 سال کے بعد جب وہ آیا تو امام نے پوچھا تمہارے رشتہ داروں کی کیا حال ہے؟ کہا مولا سب کے سب مر گئے۔ پوچھا ہوا کیا کہ سب کے سب مر گئے؟ فرمایا ہے میرے آقا ایک سیلاب آیا میرے پورے گھر کو، ان کو امید نہیں تھی اور اچانک آ گیا، سب کے سب مر گئے، ایک میں اس خاندان میں بچا ہوں۔ فرمایا میں نہیں کہتا تھا تم صبر کرو، اس کا نتیجہ وہ بھگتیں گے، اگر تم نے کیا ہوتا آج تمہاری جگہ وہ ہوتی تھی۔ یہ ایک عجب بات ہے، اسی لیے جندب سے امام نے فرمایا ابن جندب تم کبھی یہ کام نہ کرنا کہ اگر تمہارے سے کوئی تمہارا رشتہ بھاگ رہا ہے، رشتہ توڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا، تمہارا مردہ منہ دیکھوں میں، اس طرح کے جو تانے ہوتے کہتے وہ سب برداشت کر لیں، تم جو ہے یہ کام نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑ نہ لیں ہرگز۔ یہ ایک اچھا ایک دوسری بات ہے وہ آتے من حرم، انسان کی عادت جانتے کیا ہے؟ انتقام لینا۔
موقع دیکھے ٹھیک ہے بیٹا بدلہ لوں گا ضرور. یہ بدلہ جو ہے نا انسانی کمال نہیں ہے، انسانی عیب ہے. اچھا انسان سوچتا ہے کہ بدلہ لینا بہت اچھا کام ہے. آج امام ہمارے فرماتے تھے اگر خدا نخواستہ تمہیں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ تمہیں مثلا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانا پڑے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کسی کو، آپ دعا کریں کہ اللہ کسی کا دنیا میں محتاج نہ بنائے. یہ بالکل آپ دعا کریں، بالکل اللہ ایسا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اگر کوئی آپ مثلا خدا نخواستہ اس طرح کی مشکل میں آئے، ایمرجنسی آ گیا، آپ اپنے بھائی کے پاس گئے، اس نے کہا بیٹا تمہاری بیوی نے خوب ستایا ہے، اب آئے ہو، پیسہ ہے میرے پاس، دیکھو کیش بھی ہے چیک بھی ہے، لیکن تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، جاؤ اپنی بیوی والی کرو. عام طور سے بھائیوں میں اس طرح، بہنوں میں جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح کا کہ بھائی دو چار بات ہو گئی، ادھر سے بھابھی نے کہہ دیا، بھاوج نے کہہ دیا، نند نے کہہ دیا، یہی ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنی حد تک آ جاتے ہیں کہ اب وہ کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا زمانہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کسی کی حیثیت بھی ہوتی ہے. اس نے 1 روپیہ تمہیں نہیں دوں گا، گرج گرج کے مر جاؤ گے، بستر پہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے، تو پیسے نہیں دوں گا اور نہ ہی تمہاری مدد کروں گا. اچھا ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ کسی دوسرے کے پاس تو دوڑ میری بس چلتا ہے. اتفاقاً وہ بھی اسی صورت میں آ گیا. ایک دن اللہ نے آپ کا دن پلٹا ہے، آپ پیسے والے ہو گئے اور وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، اس کو ایمرجنسی آ گئی. امام کہتے ہیں اب تمہارے دروازے پہ آیا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، میں آیا تھا تمہارے گھر، تم نے مجھے ذلیل کر دیا تھا، نہیں، تم ضرور اس کی مدد کرنا. کہنا بھائی آئے ہو، چلو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، مجھ سے جو ہو سکے گا میں تمہارے لیے کروں گا. حتیٰ میں نے انتہا دیکھی ہے، آپ دیکھ لو، یہ انتہا ہے، یعنی یہ مثال جو انتہا ہے. امام چھٹے امام کی شہادت کا وقت تھا، امام صادق علیہ السلام کی شہادت. ایک آدمی جانتے کہ ایک بھائی انہوں نے شیعت کے خلاف ایک فرقہ کھڑا کر دیا، یعنی امام صادق کے مقابل میں عبداللہ ابن افطس، آج بھی کہا ان کا تھا، ٹھیک ہے، سامنے جو فرقے ہوئے ایک فرقہ ان کا تھا. یہ لوگ جو ہے امام صادق کے، میں نے کہا دیکھو بھائی ہیں یہ، اور اس حد تک دشمنی تھی کہ ان کو بہت شہرت تھی کس بات کے لیے؟ بڑے جنگجو تھے. ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ قریش کے نیزہ ہے. اب نیزہ بہادری کا ایک لقب اس طرح کا وہ لوگ دیتے تھے. یہ جو ہے چوتھے امام کی اولاد نے جب منصور دوانکی کے خلاف، عباسیوں کے خلاف بغاوت کی، امام نے وہ منع کیا، آپ نہ کرو گا، مجھے پتہ ہے آپ مار دیے جاؤ گے اور آپ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے شیعہ بے گناہ مار دیے جائیں، کچھ ہونے والا نہیں، تو آپ صبر کر لو. کہا نہیں. یہ عبداللہ افطس جو تھے وہ چوتھے امام کے جو بیٹے تھے زید، اور زید کے ساتھ دوسرے کئی بیٹوں نے قیام کیا ہے امام کے، چوتھے امام کے، تو ان کے ساتھ تھے. امام سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے. امام نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے ایک چاقو لے کر امام پر حملہ کر دیا. یہی عبداللہ افطس جن کو نام ہے، وہ امام کے اوپر چاقو لے کے حملہ کر دیا. وہ تو امام کے صحابیوں نے امام کو بچا لیا اور امام کی جان بچ گئی. جب عجیب جملہ ہے، امام کے غلام تھا سلمہ یا سلمی، ظاہراً سلمہ، وہ جو ہے کہتا ہے کہ امام کو جب زہر دے دیا گیا تو امام علیہ السلام نے اتنی درد، اتنا تکلیف اور بے ہوش ہو جاتے تھے. کہتے میں خدمت کرنے کے لیے امام کے پاس تھا، امام نے اپنے اولاد کو بلایا اور میں بھی خدمت میں تو نوکر تھا ان کا. ایک بار آنکھ کھولی تو مجھ کو فرمایا دیکھو میرے مال میں سے 300 درہم اور 300 دینار اور 2000 درہم عبداللہ ابن افطس کو دے دینا. اب جب اس امام نے آخری وقت میں یہ آنکھ کھولی ہوش کے بعد اور کہا میرے پیسے میں سے، ان کو اتنا پیسہ وہ میرے
بھائی ہیں ان کو پہنچا دو۔ ایک بار یہ غلام کہتا ہے، میں نے کہا مولا بھول گئے کیا؟ اس آدمی نے آپ پر چاقو سے حملہ کیا تھا، آپ کی جان لینا چاہتا تھا، آپ بھول گئے؟ اور آپ ایسے وقت میں اس کو آپ وصیت کر رہے، وصیت اس کے لیے کر رہے۔ امام نے فرمایا، اے فلاں تمہیں نہیں پتہ ہے کیا اللہ نے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والے کو 3 بار قرآن میں لعنت کی؟ اس سے زیادہ لعنت کسی پہ نہیں کی ہے پورے قرآن میں۔ سب سے زیادہ جو لعنت کی اللہ نے وہ کیسے ہے؟ رشتہ داروں سے رشتہ دار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میرا تمہارا وہ اس کا کام تھا، اس کو چھوڑ دو، میں کیا ہوں؟ تو انتقام لینا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی اس حد تک جو آپ کی جان کا دشمن ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اماموں کا کمال کیا ہے؟ یہی ہے، اماموں کا کمال کیا ہے؟ یہی کہ وہ جو ہے کرتے کیا تھے؟ امام کرتے یہی تھے کہ انسانیت کو آئے تھے ایسی چیز سکھانے جو دنیا میں کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر واقعی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی کہ اماموں کے وہاں کے سخت ترین دشمنوں کہتے تھے معاف چاہو چلے جاؤ، یہ بہت بڑا کمال ہے انسان کے۔ تو امام فرماتے ہیں، اے جندب کے بیٹے، جو تمہارے پیچھے لگا رہے، تمہیں کوئی چیز دینا سے منع کر دے تمہارے رشتہ دار، کوئی بات نہیں، تم اس کے پیچھے نہیں لگنا، اور جب تمہیں موقع ملے اچھائی کرنے کا تم اچھائی کر دو۔ یہ نہیں سوچنا اس نے میرے ساتھ برائی کی، میرے ساتھ ایسا کیا، تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اور یہ فرمایا احسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ نیکی کرنا جو تمہیں گالیاں بکتا ہے۔ کوئی آدمی دیکھے، ایک آدمی ہو جہاں ملے 4 گالی دے کے جاتا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ سے ملاقات ہو، آپ کی پوزیشن مضبوط ہو، کہتے ہیں آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو گلے سے لگا لیجیے، کہ وہ اس نے گالی دے، کوئی بات میں تو گالی نہیں دے سکتا۔ کتنا بڑا کمال ہے انسان کے لیے، یہ کمال ہے کہ انسان اس بلندی پہ پہنچ جائے جہاں اتنا صبر ہو، اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول ہو، اتنا کنٹرول ہو کہ ایسے آدمی کو برداشت کر سکے، وہ تو چھوڑ دیے گلے لگا، برداشت کر سکے۔ آج میں دیکھتا ہوں اسی ممبئی میں ایسی فیملیز ہے، اچھا میں مثلا فرض کے لیے کامن آدمی ہوں، میرے دونوں سے تعلقات، اس بھائی سے بھی اس بھائی سے، اب میں اس کو بلا رہا ہوں اپنے فنکشن میں، دونوں شرط رکھ رہے ہیں، اس کو بلایا ہے کیا؟ اگر اس کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا۔ بھائی میرا کیا تعلق ہے اس تمہارے جھگڑے سے؟ نہیں، لیکن ایسا اچھا یہ بھی ہے سگا چچا ہے وہ، اور دونوں مثلا کسی خاص ریلیشن میں ہے، وہ کہہ رہا بھائی میرے گھر میں تم دونوں کی لڑائی تو میں کیا کروں؟ کہا نہیں، اگر وہ آیا تو میں قدم نہیں رکھوں۔ اور اس کے بعد تو یہ چھوڑ دیجیے، آگے بھی ہے، بلایا تو تمہیں دیکھ لوں گا۔ میں نے سنا تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا، اے اللہ دنیا میں کیسے انسانوں کو بھیج دیا، اس بیچارے کے کوئی جھگڑے سے تعلق نہیں، خالی وہ اپنے رشتہ دار کو بلا کر اس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دھمکی دینے تو میں دیکھ لوں گا۔ میں کیا چیز ہے یہ؟ اب ایسے وقت میں آپ سوچئے، امام کہہ رہے ہیں آؤ گلے سے لگا لو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی، کتنا مشکل کام ہے۔ ہم نے یہ سوسائٹی کی بات ہے ہمارے، یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے۔ تو آپ اس لیے آپ اس دنیا میں مکارم الاخلاق والا انسان چراغ لے کے ڈھونڈیے نا، نہیں ملے گا۔ میں قسم کھا سکتا ہوں جو امام سجاد نے چند دعائیں اب تک کی ہے نا، شاید ہی کوئی ہم پہ پائی جاتی ہے، شاید ہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر ایسے کمالات پیدا نہیں کر سکتے، ہر انسان اپنے اندر کمال پیدا کر سکتا، بس ضروری کیا ہے اپنے پر بھروسہ رکھے، نہیں کر سکتا ہوں۔ اور دوسری بات جو مجھے بہت دل کو لگتی ہے وہ یہ کہ اللہ سے مدد مانگیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، کہتے ہیں ہم نپٹ لیں گے، آپ نہیں نپٹ سکتے ہو، آپ میں میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مہربانی ہو نا
وہ عجب صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ آپ اور میں بڑی آسانی سے اسے نپٹ سکتے ہیں۔ اب اسی مثال میں اللہ میاں جب چائے لیتے ہیں نا تو وہ دکھا دیتے ہیں۔ آج جتنے غرور مغرور لوگ ہیں اللہ ان کو ایک بات پٹخنی ضرور دیتا ہے۔ میں نے حتیٰ یہ تک روایت میں دیکھا ہے دنیا میں اس طرح کا آدمی، یہ جو اس طرح کے مغرور لوگ ہیں، حدیث میں ہے جب تک وہاں تو سزا چھوڑ دو، جب تک اس دنیا میں انہیں سزا نہیں مل جائے گی انہیں موت نہیں آئے گی۔ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، جب تک اس دنیا میں وہ بھگت نہیں لے گا نا، کہ مثلا وہ کہہ رہا ہے اپنے چچا کو دھمکی دے رہا ہے، جب تک یہی دھمکی اس کو نہیں مل جائے اس کی سگی اولاد کی طرف سے، اللہ اس کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ تب اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس دھمکی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ جب صورتحال ہوتی ہے تو موت کے قریب پہنچ جاتا ہے انسان، اب تو سدھرنے کا مطلب ہی نہیں رہ جاتا نا۔ لیکن اللہ کی رحمانیت دیکھ کے اللہ کہتا ہے میں کسی بندے کے لیے اپنے دروازہ بند نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں بند کرتا۔ آج واقعی میں سوچتا ہوں سیرت کا وہ پہلو ائمہ نے ہمیں پڑھ کے سنایا اور دکھایا ہے، یعنی کر کے دکھایا ہے، جو آج بھی، اسی لیے تو کہتے تھے کہ تمہیں بہت جو ہے نا ہماری تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں بڑی جماعت کے لوگ، مثلا یہ بڑی سنی وہابی جماعت اسلامی والے، وہ ٹولے سے نکلتے ہیں دعوت دینے کے لیے، اب کچھ اثر نہیں، دو چار کو بہکا دیا، دو چار میں سال میں وہ بھی سب ختم ہو گیا۔ امام کہتے تھے تمہارا کام یہ کام نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے، اپنے وجود میں ہماری سیرت پیدا کرو، خود بخود لوگ چل کے آ جائیں گے تمہارے۔ یہ سچائی ہے۔ لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگوں کو جب ہماری اچھائی کا پتہ چل جائے گا وہ خود بخود تمہارے پیچھے دوڑ کے چلے آئیں گے۔ پریشانی کیا ہے، میں اور آپ نے، ہم تو واقعی خاندانی شیعہ ہیں، آپ خاندانی شیعہ ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کمالات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج آپ تاریخ ہندوستان میں پڑھیے، ہندوستان میں جو ہمارے شیعہ بزنس مین آئے، پہلا شیعہ آیا گجرات کے پورٹ سے آیا، ٹھیک ہے، اس نے، اب آپ سوچئے ایک شیعہ آیا وہ سارے کے سارے ہندوؤں اور بزنس کرنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، چند دن ان کے درمیان رہا، اس نے سینکڑوں لوگوں کو شیعہ میں کنورٹ کر دیا۔ لوگوں کیسے، ایک سوال ہے نا کہ کیسے، اس نے کچھ نہیں کیا، کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت، بس اپنے بزنس اور اپنے عمل سے، کوئی بات نہیں۔ پوچھتے ہیں جی تمہارے پاس ایسا دین بھی ہے، تمہارے دل میں یہ بھی سکھاتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے ویسٹرن جو ہے کنٹریز میں بڑی آسانی سے شیعہ ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ، ہمارے ایک ڈاکٹر سندرمالی ہے، سخاوت حسین نام ہے ان کا، امریکہ میں ان کا سینٹر بھی ہے، ان کا بروکلین میں ہے وہ، اور بقیت اللہ سینٹر۔ انہوں نے کہا میں جب سے آیا ہوں 3000 لڑکوں سے زیادہ فیملیز کو شیعہ بنا دیں، وہ بھی کوئی جا کے ان کے گھر پہ نہیں، وہ آرام سے ان کو ایک بات اہل بیت کی بتائے، وہ بڑی آسانی سے بلا رہے ایسا بھی ہے، چلو میں شیعہ بنتا ہوں۔ جو اچھائی ہم اتنے دنوں میں نہیں سمجھ سکے، وہ ایک چیز جانتے ہیں آپ، ایک جگہ میں نے دیکھا امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے شیعہ نہیں کر سکے ہیں وہ ہمارے شیعہ چینلوں نے کر دیا ہے۔ امام زمانہ نے فرمایا، میں ایک دم حیران رہی، جو ہمارے شیعہ نہیں کر سکے ہیں وہ ہمارے شیعہ چینلز نے کر دکھایا۔ تو وہ عالم جن سے امام نے کہا تھا کہ امام اللہ بولے کیا کیا انہوں نے، یہ چینلز نے، فرمایا انہوں نے ہمارے پیور جو ہے سیرت کو بتا دی، اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ، نتیجے میں جن تک یہ پیور ہماری سیرت پہنچی خود بخود اس سے ہمارے دل، ان کے دل جڑ گئے۔ آپ رشیا دیکھو، رشیا میں کمیونسٹوں، پہلے تو کمیونسٹوں کا نام ہی تھا، کمیونسٹ ملک تھا۔ ایرانی جو ہے جب سے ایرانیوں کے تعلقات اچھے ہو گئے
کہتے ہیں ہم نے 10 لاکھ کاپی دعائے کمیل کی بانٹی، اور لینے کے لیے وہ سامنے سے آتے تھے، ایک کاپی ہمیں دے دو دعائے کمیل کی۔ ان کا کیا لینا دینا؟ آپ کبھی سوچتے ہو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ تو ایون مسلمان نہیں ہے۔ ایرانیوں نے انہوں یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھ لو، نہیں، کہتے یہ دعا ہے، تمہیں دعا پڑھنا ہے تو یہ دیکھو۔ کہتے 10 لاکھ کاپی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ دعا پڑھنا۔ کیوں؟ انسان کے دل میں اللہ نے رکھا ہے۔ ان کو جب بھی یہ پتہ چلے گا، آج ہم پڑھتے ہیں دعائے کمیل، ہم سب بھی پڑھتے ہیں، اگر موقع ملے تو 5 منٹ میں بھی اگر پڑھنے کی طاقت ہو نا 5 منٹ میں نپٹا دیں گے ہم۔ کہتے ہو گئی بھائی دعائے کمیل تو پڑھ کے آئے ہیں ابھی، اس کا اثر کیا ہوا؟ لیکن دعائے کمیل انسان کو بدل دیتی ہے۔ میں نے اسی امام کی اسی بات کو جدہ میں، مکہ میں، ایک پوری فیملی نے کہا کہ صرف ہم کو، وہاں بھی تھے، کہتے تھے صرف ہم کو دعائے کمیل نے شیعہ بنا دیا۔ وہاں بھی کہتے اسی ٹیلی ویژن سے سنا، کہیں اور تو جا نہیں سکتے، مکے میں تھے، یہی ٹیلی ویژن سے دعائے کمیل سن سن کے شیعہ بن گئے۔ آپ بتاؤ، ایک آدمی گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے دعائے کمیل کی بنا پر، اور آپ اور میں پڑھیں تو جو بھی نہ رہیں گے، تو ایسی دعا پڑھنے کا کیا مطلب؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو کیا کر لیا ہے؟ روٹین بنا لیا ہے، بس جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اسی پہ ہم خوش بھی ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اور اسی سب ٹھیک ہونے کی بنا پر کیا ہو رہا ہے؟ مولا کی غیبت طولانی سے طولانی ہو رہی۔ فرمایا جب تک میرے شیعہ گڑ گڑا کر نہیں کہیں گے کہ اللہ اب ہمیں ضرورت ہے ہمارے امام کی بھیج دے، اس وقت تک نہیں آئے گی۔ یہ روٹین کی بنا پر ایسا۔ عزیزان گرامی، اپنی زندگی میں دین جو ہم نے اپنایا ہے اس کے اثرات کو ضرور سوچیں۔ جیسے ہم آج بات میری مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگر بات رہی تو آگے کل بڑھے گی کسی اور جملے کے بارے میں، لیکن اندازہ آپ کریں یہ اللہ کا نظام، اور اللہ کے نظام میں 23 سال میں اللہ نے وہ طاقت فراہم کی تھی اسلام کو کہ ساری دنیا میں پھیل جائے۔ آج وہ کہاں چلے گئے روح؟ وہ روح نہیں کہیں چلی گئی، ہم نے روح کو کھو دیا، ہم نے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ہم نے اسلام کا نام لے لیا۔ ورنہ اللہ کہہ رہا آؤ اپنے نفس میں جہاد کرو، اپنے اندر برائیوں کو نکال دو۔ کون آدمی کسی دوسرے کے لیے مرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن امام حسین کو آپ دیکھ لیں، امام حسین کو کوئی ضرورت نہیں تھی مدینے سے باہر نکلنے، لیکن سارا مسئلہ تھا امام کا کہ میں اپنی جان بچا لوں، اسلام قربان کر دوں، یا اپنی جان قربان کر دوں اسلام کو بچا لوں۔ مولا نے کہا نہیں، مجھے اپنے لیے نہیں جینا ہے، مجھے جینا ہے کس کے لیے؟ اور جینے کا دیکھیے ایک پیغام، اس کی دلیل بھی سن لیجئے۔ امام نے فرمایا میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچائے۔ اس کا مطلب تھا امام جانتے تھے میری قربانی سے کیا ہوگا، یہ میرا پیغام شیعوں تک پہنچائے، لیکن بغیر قربانی کے نہیں پہنچے گا۔ آج یہ سنیوں نے مان لیا ہے کہ شیعہ ہی وہ تنہا مذہب ہے جو حق والے ہیں، ان کے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ شیعہ ہی ہے جو اسلامی حقیقی پر ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ جیسے آج ہمارے ساتھ ہے، بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں نہیں مانتے، اسی طرح وہ بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا وہ مان لیں گے۔ کیوں؟ اسلام، اس لیے کہ روح اسلام اسی میں ہے۔ آج اسی فداکاری اسلام کی بنا پر، امام حسین کی اسی فداکاری کی بنا پر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اسلام زندہ ہے۔ لیکن کیسی فداکاری؟ آپ کبھی سوچیں، یہ بڑا عجب مقتل کا جملہ ہے کہ اسبغ اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ جب مدینے سے یہ قافلہ نکل رہا تھا تو ہماری یہاں آئی، آ جاتے تھے اونٹوں پہ، ناکے پر، اونٹوں کے اوپر ہماری سجا دیتا، عورتوں کو اس میں بٹھا جاتا اور مرد گھوڑے پہ چلتے، اور سامان اٹھانے کے لیے بھی اونٹھی کا استعمال کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ ہماری آئیں، سیدانیوں کو دروازہ کھلا، پردے کا انتظام کیا گیا، ایک ایک سیدانی سوار ہونا شروع۔ کہتے طریقہ یہ تھا، جس کے قریبی وہ محترمہ ہوتی تھی، اس کا بچہ، اس کا بھائی کوئی بارتا تھا، اس کو سوار کر دیتا تھا۔
کہتے تھے ایک بار میں نے دیکھا کہ امام حسین کھڑے ہو گئے اور یہ جو ہاشمی جوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہاشمی جوان جو ہے اب تک تو ایک ایک آگے بڑھتا تھا، اب سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، نعرہ تکبیر پڑھ رہے ہیں. امام حسین کھڑے ہوئے، آقا عباس آگے بڑھے، جناب علی اکبر دوڑ کے گئے کہ جب میں نے دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر دو زانو بیٹھ گیا، وہ خاتون نکلی، اس کے پیر پر اپنا پیر رکھا اور اماری میں سوار ہو. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا اتنا احترام ہے کہ خود باب الحوائج آگے بڑھ گئے، حسین کھڑے ہیں، ان کے بیٹے جو ہے آگے بازوؤں کو پکڑ کے سوار کر رہے ہیں. کسی نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ حسین کی بہن زینب ارباب ازا. پھر وہی راوی کہتا ہے میں کربلا میں نہیں تھا موجود، لیکن جب مدینے یہ قافلہ لوٹ کر آیا تو میں مدینے میں تھا، اور امام سجاد نے اپنا قافلہ مدینے کے باہر رکوایا اور کہا ہے بشیر جا کر اعلان کر دے حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. ارباب ازا پورا مدینہ آیا استقبال کے لیے، لیکن اب آنے کا انداز کچھ ایسا تھا. میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے محمد حنفیہ آئے امام سجاد کو پوچھتے ہوئے کہ میرا بیٹا سجاد کہاں ہے. امام کے سجاد نے ان کو کسی نے رہنمائی کی، اب جوش میں چاہتے تھے اپنے سینے سے لگا دے. ایک بار امام سجاد نے تڑپ کے کہا چچا ارے میری توق کا زخم ابھی میں میری گردن میں ہے، چچا آہستہ سے مجھے گلے لگائیے. ارباب ازا ایک جملہ اور نقل کر کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ کریں اب جب یہ کہنے کے بعد سیدانیوں سے ملاقات ہوئی تو بی بی زینب نے امام سجاد سے کہا بیٹا میں اپنے نانا کے بازار پہ جانا چاہتی ہوں، لیکن بیٹا یہ اہتمام کر دے کہ میں اپنے نانا سے تنہائی میں ملاقات کر سکوں، تنہائی میں ان کے روضے کے پاس جا سکوں. لوگوں کو دور کیا گیا، بی بی اپنے نانا کی بازار پہ آئی. عجب جملہ فرمایا نانا کوئی سفر سے آتا ہے تو تحفے لاتا ہے، تمہاری زینب بھی تمہارے لیے تحفہ لائی. نانا دیکھو تمہارے حسین کا یہ کرتا ہے. نانا اگر یہ محرم نہ ہوتے تو میں تمہیں دکھاتی، میری پشت پر تازیانوں کے نشان آج بھی ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام القلم ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، بی بی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. ہماری دعا، ہماری نماز، مناجات، استغفار، تلاوت قرآن اور روزے کو قبول فرما. اے اللہ جو مومن مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مومنین جہاں بھی ہوں کہ جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو دشمنوں کے نرغے میں ہیں انہیں دشمنوں سے نجات عطا فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما. اے اللہ اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما. ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ایمان میں جگہ فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما.